السلام علیکم. آج میں اپنے پہلے ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں. یہ ولاگ میں بنانا چاہ رہا تھا کافی دنوں سے، اور اس سلسلے میں کافی کوشش بھی کر رہا تھا کہ کیا کیا جائے. شروع میں بھی 2-3 ریکارڈنگز کر کے ڈالی مگر مجھے اتنی پسند نہیں آئی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی فیملی کو انٹروڈیوس کراؤں. آپ جو یہ میرے پہلو میں تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ میرے نانا کی تصویر ہے، جان ایلیا. میرے خیال سے اردو اور ہندی جاننے والوں میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو جان ایلیا کو نہ جانتے ہوں. ان کے بارے میں وہ سب کچھ بتاؤں گا کہ جان ایلیا کیسے تھے، کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ ان کو جتنا بھی جانتے ہیں وہ اسی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح کسی نے ان پہ کوئی کتاب لکھی یا ان کے بارے میں جو نیٹ پہ، انٹرنیٹ پہ اور ویکیپیڈیا پہ جو موجود ہے آپ نے وہ پڑھا. مگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں جان ایلیا کیا تھے، ان کی گھریلو زندگی کیسی تھی، گھر میں ان سے تعلقات ان کے لوگوں کے کیسے تھے، ان کی شادی کیسی تھی، ان کے رومانس کیسے تھے، ان کا لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اور کسی بھی بات پہ ریئیکٹ کس طرح کرتے تھے. تو میں آج کا جو پہلا ولاگ ہے وہ تو ایک انٹروڈکشن ہے کہ میں اور جان ایلیا میں ہمارا آپس میں کیا رشتہ تھا، اور میں نے جان ایلیا کو سب سے پہلی بار کب دیکھا، اس وقت میری عمر کیا تھی اور وہ کون سا دن تھا. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو جان ایلیا سے جو میرا پہلا انٹریکشن ہوا اس وقت میری ایج میرے خیال سے 4 یا 5 سال کی ہوگی. 8 محرم کا دن تھا اور ہم لوگ اپنے نانا کے گھر تھے 129 ایک مہانجگی اسٹریٹ پر. رئیس امروی صاحب کا گھر تھا، اور دوپہر کو اندر ایک جگہ تھی جہاں ڈائننگ روم سا بنا ہوا تھا، ایک ٹیبل تھی اس طرح کی جس کے اوپر سب بیٹھے ہوئے تھے، اور شاید دوپہر کا کھانا ہو رہا تھا. جان ایلیا ہے، وہ اپنے مخصوص لباس میں تھے اس دن، جو وہ ہمیشہ پہنتے تھے، کرتا پاجامہ اور اوپر سے صدری تھی. اور وہ مستقل بیٹھے ہوئے اپنی بیماری کا ذکر کرتے رہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ وہ کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں، نہ ہی انہیں بھوک لگتی ہے، سو نہیں پا رہے ہیں، اور نہ سونے کی وجہ سے اتنی تھکاوٹ ہو گئی ہے کہ مدت ہوئی کہ وہ شاعری تو بالکل چھوڑ ہی چکے ہیں. اور ایک زمانہ ہوا انہوں نے ایک لفظ نہیں لکھا، اور اس درمیان وہ کنٹینیوسلی چنے کھاتے جا رہے تھے بھنے ہوئے، یعنی مجھے آج تک یاد ہے. تو وہ میرا فرسٹ انٹریکشن تھا. اچھا، میں بچپن میں کافی فربا ہوتا تھا، خیر اب بھی ہوں لیکن اس وقت اور زیادہ ہوتا تھا. تو ان کے جو موٹے بچے ہوتے تھے ان کو چچا جان ایلیا کو ہم انہیں چچا جان کہتے ہیں، کیونکہ میری والدہ ان کو چچا جان کہتی ہیں، اور ان کی تمام بھتیجیاں، اور بلکہ وہ عرف عام میں چچا جان ہی مشہور ہیں. جس طرح چچا غالب مشہور تھے اسی طرح چچا جان مشہور ہیں آج کل. تو جو میں بتا رہا تھا وہ یہ کہ چچا جان کو فربا بچے بے تحاشا پسند تھے. تو وہ کنٹینیوسلی مجھے بیٹھے دیکھتے رہے تھے. میری امی سے کہنے لگے کہ یہ تیرا بیٹا ہے. امی نے کہا جی. تو خیر بس اتنا انٹریکشن ہوا ان سے. اس کے بعد اگلے ہی دن ان سے دوبارہ انٹریکشن ہوا. وہ ہماری خالہ تھیں، ریحانہ خالہ، جو رئیس امروی صاحب کی سب سے بڑی بیٹی تھیں. ان کے گھر نیاز تھی 9 محرم کی، ادھر گئے تو وہ واپسی پہ ہمارے ساتھ ہی گاڑی میں واپس آئے. تو وہ ہنسی مذاق کرتے رہے، مجھے بہت پیار کرتے رہے، اور وہ مستقل انہوں نے میرا ایک نام بھی رکھا تھا، وہ گوگول کہتے تھے مجھے. وہ جس سے بھی محبت کرتے تھے اور جس سے بھی پیار کرتے تھے اس کا کوئی ایک الگ ہی نام رکھ دیا کرتے تھے. یہ ان کی ایک خاص عادت تھی. تو یہ ایک انٹریکشن رہا ارلی 80s میں. اس کے بعد ان سے جو دوبارہ انٹریکشن ہوا، کیونکہ وہ جب سے ان کی علیحدگی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ سیپریٹ رہ رہے تھے زاہدہ حنا صاحبہ کے ساتھ گلشن اقبال میں. پھر ان کے ساتھ ایک دفعہ ایک انٹریکشن اور مجھے یاد ہے کہ انڈیا سے ہم میرے نانا کی جو بہن ہے، اکلوتی بہن جن کا انتقال ہو گیا، نجفی، وہ انڈیا سے آئی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں جان کے گھر ہوں اور مجھے آ کے یہاں سے تم لوگ لے لو. تو اس دن ہم ان سے ملے. وہ بھی کوئی خاص انٹریکشن نہیں رہا. مگر جان ایلیا سے جو صحیح معنوں میں انٹریکشن اسٹارٹ ہوا وہ اسٹارٹ ہوا 95 میں. اس وقت تک میری ایج ٹین ایج کی، لیٹ ٹین ایج میں آ گیا تھا، اور کافی کچھ سمجھدار ہو گیا تھا اور بہت چیزوں کو سمجھنے لگا تھا. تو وہ 95 میں وہ ایک دن پتہ چلا کہ جان ایلیا جو ہے دوپہر کو رکشہ آ کے رکا، اور انہوں نے ایک اس میں سے چھوٹا سا ایک صندوق سا نکلا. صندوق کیا، ایک بکس تھا. وہ بکس لے کے وہ اترے اور انہوں نے کہا کہ میں نے زاہدہ حنا کو طلاق دے دی ہے اور اب میں یہیں رہوں گا. اچھا، شروع میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اس وجہ سے یہاں آئے
کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 129 یہ مانک جی اسٹریٹ جو کہ سب بھائیوں کا مکان تھا اس کو یہ بکوا سکیں. تو ایک عجیب سا ایک کھچاؤ تھا ہر طرف سے، مگر بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے، وہ غلط، وہ بالکل سچ کہہ رہے تھے. ان کی واقعی میں انہوں نے زائدہ حنا کو طلاق دے دی تھی اور وہ اس کے بعد ادھر آ گئے تھے. اس کے بعد تو ہر روز کا ہی آنا جانا تھا، ہر روز کا ملنا تھا، اور اس میں جتنا میں نے جان ایلیا کو ایکسپلور کیا، اور اس کے بعد وہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہمارے اسی گھر میں آ کے رکتے تھے اور مدت تک وہ ہمارے اس گھر میں رہے. اس درمیان بہت ہی دلچسپ واقعات ہیں ان کے، وہ میں اس ویڈیوز میں آگے آنے والی ویڈیوز میں شیئر کرتا جاؤں گا. اور آپ میں سے جو بھی لوگ ہیں جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ جان ایلیا کے بارے میں جو جاننا چاہتے ہیں وہ مجھ سے سوال کریں اور میں آپ کو اس کے جوابات بھی دوں گا. کمنٹ سیکشن میں آپ میری ویڈیوز کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور آپ جو جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. میری اور جان ایلیا کی انٹریکشن اور جو قربت تھی وہ اتنی زیادہ تھی، وہ اتنے زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے کہ تقریباً ہمارا ہر وقت کی دوستی تھی. یہاں آ کے ان کے اندر کیا کیا چینجز آئے تھے میں وہ بھی ڈسکس کروں گا، اور وہ کون سا ایک نسخہ تھا جو کہ میری نانی یعنی کہ بیگم رئیس امروی نے ان کو بتایا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کافی حد تک ٹریک پہ آ گئی تھی. اچھا، اب یہاں تک تو یہ واقعات ہوئے. یہ اس کے بعد اب یہ کرتے ہیں، ہاں اس کے پیچھے ایک واقعہ اور بھی تھا. 88 میں رئیس صاحب کو گولی لگی اور ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جان ایلیا کی جو پہلا مجموعہ تھا شاید وہ غالباً 89 میں یا 90 میں وہ شائع ہوا. اس کی جو میں نے بھی اپنے ولاگ کے شروع میں جو آپ کو پینٹنگ دکھائی تھی، وہ پینٹنگ میرے سامنے ہی اقبال میدی کے نگار خانے میں بن رہی تھی. میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ اقبال میدی کتنی محنت اور جافشانی سے وہ تصویر بنا رہے تھے. اس کی ساری ڈیٹیلز بھی میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اب یہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک جگہ لے کے چلتا ہوں جس جگہ کا جان ایلیا سے بہت ہی قریبی تعلق ہے. تو اب ملتے ہیں آگے جان ایلیا کی اس جگہ پہ جس کا ان سے بہت قریبی تعلق ہے. وہ جگہ جہاں جان ایلیا کا مدفن ہے، آپ سب کے نام دیکھ سکتے ہیں. رئیس امروی، سید محمد تقی، جان ایلیا، اقبال میدی بھی یہیں دفن ہے، رئیس صاحب کی بیگم بھی یہیں دفن ہے، اور رئیس صاحب کی بڑی دختر ریحانہ جن کا میں نے بھی پیچھے ذکر کیا تھا. چلیے اب اندر چلتے ہیں. یہ ہے میرا ننیال، یہاں میرا پورا ننیال اس وقت مدفن ہے. سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے نانا کی قبر پر. یہ جناب رئیس امروی کی قبر ہے جو کہ میرے سگے نانا تھے. ان کے بارے میں بھی میں اگلے کسی ولاگ میں ذکر کروں گا اور ان کی ساری ڈیٹیلز دوں گا. یہ میری نانی ہے بیگم رئیس امروی، جن کا میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے جان ایلیا کی زندگی میں ایک نسخہ بتایا تھا جس سے جان ایلیا کو بہت فائدہ ہوا تھا. اور یہ ہیں سید محمد تقی، رئیس امروی سے چھوٹے بھائی، مشہور فلسفی، اور پاکستان کا انٹرنیشنلی فلسفے میں ہمیشہ پاکستان کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا. اور یہ کونے میں یہ رہے جان ایلیا، یہاں جان ایلیا کا مقبرہ ہے. برابر میں ہے سید محمد عباس، یعنی کہ جان ایلیا اور میرے نانا رئیس امروی کے چھوٹے بھائی. یہ کیا کہتے ہیں، جان ایلیا سے بڑے تھے مگر باقیوں سے چھوٹے تھے، اور عالمی ڈائجسٹ بھی یہی نکالتے تھے. اس کے بعد فانوس نکالا انہوں نے. یہ عالمی ڈائجسٹ کی پوری کہانی بھی میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیا کس طرح ہوا، کس طرح عالمی ڈائجسٹ زائدہ حنا لے کر گئیں، اور اس کے بعد وہ ڈائجسٹ جہاں گیا. یہ ذہینہ خاتون یعنی کہ سید محمد تقی صاحب کی بیگم ہے، اور یہ اقبال میدی کی قبر ہے. تو ان ولاگز کا سلسلہ اب جاری رہے گا، اور جان ایلیا کی زندگی سے جڑے ہر پہلو کو میں اپنے ولاگز میں ڈسکس کروں گا. اور آپ لوگ جو بھی ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں وہ جانیے گا، مگر پلیز میرے ولاگ کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اگلے ولاگ میرے خیال سے میں ایک آدھ دن میں دوبارہ بناؤں گا، کوئی بہت ہی مزیدار ان کے زندگی کا پہلو جو کوئی بھی نہیں جانتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے. اور جان ایلیا نے مجھ سے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی، میرے خیال سے یہ بات ہے 97 کی. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب بھی میرے بارے میں لکھنا یا جب بھی میرے بارے میں بولنا تو
اتنا سچ بولنا بھلے اس میں رسوائی کیوں نہ ہو جاتی ہے. تو میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں ہر وہ بات سچ سچ بتاؤں گا اور اسی طرح بتاؤں گا جس طرح وہ واقعہ رونما ہوا. جان ایلیس میں مجھے جو مثال دیا کرتے تھے وہ مجاز کی دیا کرتے تھے کہ مجاز کے انتقال کے بعد جاوید اختر کی والدہ نے ان کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا جو کہ بہت مشہور ہے آج تک, اور اس کے اندر جاوید اختر کی والدہ نے وہ سب باتیں سچ سچ بتائیں کہ مجاز کیسے تھے. تو میں بھی وہ سب کچھ بتاؤں گا کہ جان ایلیا کیسے تھے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اگلے کسی ولاگ میں ملتے ہیں. خدا حافظ.